السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان محمود۔ آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں محمد واصف رضا قادری صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے نہایت قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ چونکہ آپ کو موضوع پتہ ہے آج کا ہمارا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ، مطلب اگر دونوں میں سے پہلے تو یہی بتا دیں کہ ان دونوں میں سے کیا چیز کہنا زیادہ موضوع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان بھائی، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ۔ ہمارے ہاں جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کا جو کنسیپٹ ہے، جی، اس حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، جی، اور جو رحمۃ اللہ علیہ ہے، تابعین اور تبع تابعین کے بعد جتنے بزرگان دین ہیں ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ دیا جائے یا رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مستعمل چونکہ ان کے ساتھ اس طرح ہے، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا جاتا ہے۔ اب جب نام لیا جاتا ہے تو اگلے بندے کا ذہن یہ جاتا ہے کہ شاید یہ صحابی کا نام ذکر کرے، اس وجہ سے رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں قباحت کوئی نہیں ہے، لیکن صحابہ کے ساتھ اور اکابرین بزرگان دین کے ساتھ یہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اچھا کرشب، عموماً حنفی کہا جاتا ہے، ہمیں الحمدللہ حنفی کہا جاتا ہے جہاں بھی پروناؤنس ہوتا ہے، خاص کر علماء کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ حنفی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ حنبلی، مطلب کہ وہ جو فقہ کی جو سلسلہ چل رہا ہے وہاں سے پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ تو حنفی کہنے میں زیادہ فخر کیوں؟ اس کے مقابلے میں اگر ہم مسلم پروناؤنس کریں تو وہ کیوں ہم اتنا زیادہ فخر محسوس نہیں کرتے؟ یہ صرف ایک ہماری خام خیالی سمجھ لیں۔ مسلم اسلام سے ہے، مسلم سارے ہی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب دین عجم کی طرف آیا تو عجم کی طرف دین جب منتقل ہوا تو جو دین مخالف لوگ تھے انہوں نے بیچ میں اپنے نظریات کو داخل کرنا شروع کر دیا، اور ظاہر ہے جب مقابل میں کوئی آ جائے تو پھر کچھ نہ کچھ نام تو رکھنا پڑتا ہے۔ اب ایسے اصول کی ضرورت تھی، ایسے قوانین کی ضرورت تھی جن کے ذریعے پرکھا جائے صحیح کیا چیز ہے اور خراب کیا چیز ہے، اصل کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اصول مرتب کر دیے جن کے ذریعے پہچان لیا اور پرکھ لیا گیا، ہمارے لیے وہ میزان اور ترازو کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے یہ چیز اصل ہے اور یہ چیز بری ہے۔ اب جو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں اور ان کے اصول کو فالو کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو فخر کے ساتھ حنفی کہتے ہیں، لیکن شافعی بھی مسلم ہیں، مالکی بھی مسلم ہیں اور حنبلی بھی مسلم ہیں، لیکن اپنی نسبت کو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑتے ہوئے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ اچھا امام حضرت صاحب، بات کی جائے نا اگر اس ٹائم پیریڈ کی، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی ولادت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 80 سال کے بعد ہوئی۔ تو اس کے درمیان بھی تو کوئی ایک فقہ چلا ہوگا، کوئی طریقہ کار چلا ہوگا، وہ کیا طریقہ کار آج کے طریقہ کار سے مختلف ہے؟ تب کوئی شافعی نہیں تھا، کوئی حنفی نہیں تھا، کوئی اس طرح کا اسٹرکچر نہیں تھا۔ اچھا یہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس سے جو ملا زمانہ، پھر اس سے جو ملا ہوا زمانہ ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات مبارکہ میں موجود تھے، صحابہ کرام اپنے مسائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتے اور حضور ان کے جوابات عنایت فرماتے۔ اب صحابہ کرام میں بھی دو طبقے تھے، بعض صحابہ وہ تھے جو حدیث پاک کو زبانی یاد رکھتے تھے لیکن اس کے اندر موجود مسائل کو اس طرح نہیں جانتے تھے جس طرح دیگر صحابہ کرام، جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس طرح نہیں جانتے تھے۔ اب جب صحابہ کرام کا آپس میں کوئی مسئلہ ہو جاتا اب وہ ان فقہا کے پاس آتے تھے اور اپنے مسائل کو اس طرح حل کروا لیتے تھے۔ اور جب ظاہری طور پر صحابہ کرام موجود نہ رہے اور وہ مخالفین نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اب ہمیں موقع مل رہا ہے تو انہوں نے اپنے نظریات کو پھیلانا شروع کیا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی نہ کوئی طریقہ، اصول ایسے ضوابط جو ہیں سامنے لائے جائیں۔ پھر وہ جب جس شخصیت نے وہ اصول مرتب کیے وہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر آپ کی جتنے اقتداء کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو ان کی نسبت سے پھر حنفی بھی کہتے ہیں، اور آپ نے چونکہ اصول کو مرتب کر دیا بعد والے اب آپ کی نسبت کے ساتھ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیزیں بعد میں آنے والی ہوتی ہیں نا وہ پہلے سے سبقت لے جاتی ہیں، جیسے انبیاء کرام کا سلسلہ چلا، حضرت آدم آئے، کرتے کرتے یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، تو جو بعد میں آئے وہ زیادہ افضلیت رکھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ اماموں کی فہرست میں سب سے بلندی پہ ہیں، سب سے پہلے آنے والے، ان کے بعد شافعی ہیں، پھر حنبلی ہیں، پھر مالکی، ترتیب میں اگر تھوڑا سا اوپر نیچے بھی ہوں تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہے۔ تو جو شریعت کا زیادہ نظام چلا وہ حنفیت میں کیوں چلا؟ لائک شافعیت میں ہم کیوں اس کو فوقیت نہیں دیتے یا حنبلیوں میں کیوں نہیں دیتے؟
حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری آیات مبارکہ میں موجود رہے، حضور کے قریب جتنے صحابہ کرام تھے حضور سے ڈائریکٹلی فیض لینے والے جو تھے، اب ان کا شرف وہ نہیں جو بعد والوں کا ہے، اس طرح انہوں نے علم حاصل نہیں کیا جو بعد والوں نے حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب انہوں نے صحابہ سے حاصل کیا، اب وہ آہستہ آہستہ وقتاً تدریجاً وہ جو کمی تھی آہستہ آہستہ واقع ہونا شروع ہوگی، جو کہ اب آہستہ آہستہ قیامت کی طرف بالکل کمی آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو حضور کے سب سے زیادہ قریب تھے انہیں فیضان بھی سب سے زیادہ حاصل ہوا، جو اس کے بعد آئے انہیں اس سے زیادہ ان سے کم ہوتا گیا، پھر اس کے بعد اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کا آپ کہہ لیں کہ دوری ہوتی گئی، آہستہ آہستہ یہ نظام بھی پیچھے کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب، خاص کر اپنے ہاں بات کریں تو جس کی سب سے زیادہ 11ویں وغیرہ منائی جاتی ہے یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ حنبلی تھے، تو لائک ہم جن کو اتنا فالو کر رہے ہیں وہ حنبلی ہیں، سوری مالکی تھے، حنبلی یا مالکی یہ چیزیں کہیں جاتی ہیں، ان کے بارے میں میں شور نہیں ہوں، تو وہ لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ وہ حنفی نہیں تھے، جب وہ حنفی نہیں تھے تو ہماری لڑی حنفیوں میں کیسے آئی؟ اچھا بات یہ ہے کہ امام 4 ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ تقلید کرنے میں حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہیں۔ اب جو حضرت امام احمد کے طریقے پر چل رہا ہے وہ چل رہے ہیں فقہ کے اندر، جبکہ یہ جو ہے یہ مشرب ہے، یعنی طریقت ہم جسے کہتے ہیں کہ ہم جس کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتے ہیں پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی منازل سلوک کو طے کرتے ہیں۔ اب شریعت کے اندر اور فقہ وہ جو فالو کر رہے ہیں، جو اصول حضرت امام احمد نے مرتب کیے ہیں ان کے مطابق جو چل رہے ہیں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چونکہ آپ حضرت امام احمد کو فالو کر رہے ہیں اس وجہ سے وہ حنبلی کہلاتے ہیں۔ سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں بیچ میں، امام احمد کون؟ حضرت امام احمد بن حنبل، اچھا حنبلی وہ جو حنبلی، ٹھیک ہے کنٹینیو رکھیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فالو کرتے ہیں، تو چونکہ فقہ کے اندر وہ فالو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کی کہہ لیں کہ وہ بیعت کے اندر ہم ان کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، یہ نہیں اگر انسان مسلک کے اعتبار سے جسے ہم فقہ بول رہے ہیں، فقہ کے اعتبار سے امام اعظم کی اقتداء کر رہا ہے اور مشرب کے اعتبار سے کسی اور فقہ پہ چلنے والے جو بزرگ ہیں ان کو فالو کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قباحت نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق فقہ کے مطابق فقہ میں ایک امام کی تقلید ضروری ہے، جبکہ مشرب کے اندر ہم کسی بھی امام کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب، یہاں پر نا حنفیوں میں 2 تقسیمیں آ گئی، یعنی کہ دیوبندی حضرات وہ بھی ان میں بھی ایک سلسلہ ہے یہی حنفیوں کا، اور بریلوی حضرات میں بھی یہی سلسلہ ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا بریلوی ہونا اور حنفی ہونا کیا اس میں کوئی ڈفرینس آ جاتا ہے؟ اہل سنت و جماعت، اہل السنت والجماعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ تم نے سنت کی اتباع کرنی ہے اور اسی طرح جماعت کو اپنے لازم پکڑنا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا اہل سنت و جماعت، یہ جو دیوبندیوں کے ساتھ ہمارا پیش کیا جاتا ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ دیابنا کے کچھ عقائد ایسے ہیں، انہوں نے اپنی نسبت کو، اصل یہ 2 علاقے تھے، ایک بریلوی اور دوسرا دیوبند تھا، انڈیا کے علاقے تھے، اب جنہوں نے ان کے عقائد کو مان لیا ان کے پیچھے چلنے شروع ہو گئے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی نسبت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑ لی وہ اپنے آپ کو بریلی کہتے ہیں اور اس کو فخر محسوس کرتے ہیں، اصل ہیں اہل السنت والجماعتی۔ یہاں پر کنسیپٹ آپ کو کلیئر کرتا چلوں، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ تابعی ہیں، اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص نے سوال کیا اور خلاصہ یہ ہے کہ اس نے وہ اس طرح کیا کہ اس نے سب سے 3 درجات ثابت کیے، ایک جنتی، ایک جہنمی اور ایک درمیان میں اس نے کبیرہ اور اس کے علاوہ اس طرح کے درجات ان کی گفتگو چل رہی تھی، انہوں نے بیچ میں ایک علیحدہ راستہ نکالنے کی کوشش کی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ اسی طرح سمجھ جائے، لیکن وہ جب آپ کی مجلس سے اٹھ گئے تو حضرت امام حسن نے فرمایا قد اعتزل عنا، کہ یہ جو شخص ہے اس نے ہم سے اعتزال کر لیا، ہم سے جدا ہو گیا، ہم سے نکل گیا، یعنی ہمارے راستے کو اس نے اختیار نہیں کیا جو اہل سنت و جماعت کا راستہ تھا۔ اب وہ شخص جب جدا ہوا آپ نے قد اعتزل عنا کے الفاظ استعمال کیے تو لوگوں نے اس شخص کو معتزلی کہہ دیا، جس سے ایک نیا فرقہ جو ہے وہ عوام میں مشہور ہو
گیا کہ یہ معتزلی ہیں اور اس طرح وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، اپنے آپ کو اہل التوحید کہتے تھے، اہل العدل کہتے تھے، اصحاب العدل والتوحید کہتے تھے کہ ہم توحید والے ہیں، ہم عدل و انصاف والے ہیں۔ لیکن اصل بات کیا تھی کہ انہوں نے اہل سنت و جماعت کے جو اصل نظریات تھے ان کو چھوڑ کر ایک نیا نظریہ قائم کیا، جس کی وجہ سے وہ جدا ہوئے۔ اب اہل سنت والجماعت سامنے آ گیا اور اس کے مقابلے میں معتزلی فرقہ سامنے آ گیا۔ اس طرح چلتے چلتے جنہوں نے اپنے نظریات اہل سنت کے سامنے پیش کیے ان کا فرقہ علیحدہ ہو گیا، اور اہل سنت و جماعت جو ہے مکمل طور پر جو ایک جماعت بنیادی عقائد پر سائڈ پر ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک مسئلہ ہے، یعنی کہ فتویٰ کہہ لیں اہل سنت کے ہاں یا حنفیوں کے ہاں کہہ لیں کہ آپ نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، ایسے ہی ہے؟ تو وہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے اب یہ بھی ہے کہ ساکن جو نمازیں جن میں آپ قرات امام نہیں کرتا، آپ اس کے پیچھے وہ نہیں پڑھیں گے، قرات نہیں پڑھیں گے، تو یہ چیز قرات پہ کیوں اپلائی ہوتی ہے؟ امام تو یعنی خاموش نمازوں نہیں بلکہ دوسری نمازوں میں وہ صلات بھی پڑھتے ہیں، تشہد میں بھی بیٹھ کے اور تکبیرات بھی وہ ساری وہ معاملہ کرتے ہیں، تو صرف قرات کا ذکر کیوں ہے؟ خاموش نماز کے لحاظ سے بات کروں گا، چلیں وہ بات سمجھ وہاں تک آتی ہے کہ امام قرات اونچی آواز میں کر رہا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، تو وہ سمجھ آ رہی ہے، لیکن خاموش نماز تو پھر صلات کی طرف کیوں ہم اس کی تائید؟ نماز کے جو 7 ارکان ہیں اس میں قراءت بھی شامل ہے۔ جی یہاں پر ہمارے سامنے جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کی قراءت نہیں کرتا۔ یہاں پر ہمارے سامنے اس کو جماعت میں بھی فالو کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر ایک امام کے پیچھے بندہ اقتداء کر رہا ہے تو پچھلے اشخاص بھی سورہ فاتحہ کو پڑھیں، حالانکہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جن کے امام موجود ہیں تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی بھی قراءت ہے۔ اب جو مقتدی ہے وہ امام چونکہ پڑھ رہا ہے، مقتدی پیچھے خاموش رہے گا۔ اب امام خاموش نمازوں میں بھی قراءت کرتا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اس کو آہستہ پڑھا جائے، اس لیے امام اونچی بلند آواز سے نہیں پڑھتا، اور مقتدی انہیں حکم یہی ہے کہ اب وہ چونکہ اقتداء میں ہیں اور اقتداء میں وہ خاموش رہیں۔ رہی بات لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کی کہ نماز نہیں مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی، وہ یہ ہے کہ اگر تنہا شخص نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ سورہ فاتحہ کو چھوڑتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہاں آپ کو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں، آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، آپ سے آ کر بات چیت کرنے لگے، اکٹھے تھے، بالکل ایک اجتماع بن گیا، رش بن گیا، تو آپ سے کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرات خلف الامام جو ہے وہ نہیں جائز۔ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ اتنے زیادہ اشخاص موجود ہیں، آپ اپنے میں سے کسی ایسے شخص کو منتخب کر لیں کہ جس کی رائے آپ کی رائے ہو، اگر آپ خاموش ہیں آپ کا بولنا اس شخص کا بولنا قرار پائے، اگر یہ شخص میرے سے بات کر رہا ہے آپ اس کی ثقافت کو تسلیم کریں اور اس کی بات کو تسلیم کریں، یعنی آپ کی جو جتنی بھی نظریات ہیں آپ نے اس کو سامنے کر دینا۔ اب ان ساروں نے آپس میں طے کر کے ایک شخص کو سامنے پیش کر دیا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس سے کہا کیا اس کی بات اس کی زبان تمہاری زبان ہوگی؟ وہ کہنے لگے بالکل اسی طرح ہے، کہنے لگے یہ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طرح کہ امام بھی آگے کھڑا ہوتا ہے، سارے اس کی اقتداء میں ہوتے ہیں اور اب تعالیٰ سے محو کلام ہونے ہوتا ہے، تو اب یہ قرات جو کر رہا ہے امام، اب یہ مقتدیوں کی بھی قرات ہے، لہٰذا یہاں پہ مسئلہ سمجھ آ جانا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت اور گنجائش کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ہاں اس طرح کی باتیں بہت سی مشہور ہو جاتی ہیں، لوگوں کا ذہن خراب کرنے والی باتیں کرتے ہیں، اصل جو مسئلے کی نوعیت ہوتی ہے اسے واضح نہیں کرتے، حالانکہ یہ ان نمازوں میں ہے جو بندہ تنہا پڑھ رہا ہے، ان نمازوں میں نہیں جو ایک امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اتنا زیادہ سخت فتویٰ بھی میرے خیال سے نہیں ہے علماء کے نزدیک، یعنی حنفی علماء کے نزدیک میں نے ایک دو کو سنا، وہ کہتے ہیں اتنی سخت بات اگر پڑھ بھی لیجیے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہی ہے کہ وہ امام کی تائید کرے اور وہ خاموشی اختیار کرے، ایسے ہی ہے بالکل۔ اگر وہ پیچھے قرات کرے گا اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی، لائک مطلب اتنا سخت فتویٰ ہے۔ ہاں جی اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا علامہ صاحب، آخری سوال کی طرف جانے بڑھتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ علماء سے ہم نے سن رکھا ہے، جس طرح سے بڑے مستند علماء کرام ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب، اس طرح کے علماء کرام سے، کہ یہ جو فقہ کے لوگ تھے نا، یعنی کہ جو امام تھے خود، اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ امام شافعی نے آ کر امام ابو حنیفہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا اس وقت حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش ہوئی۔ اچھا پھر یہیں سے سوال یہ چیز غلط ہوگی۔ آپ حضرت امام محمد کے شاگرد ہیں، حضرت امام شافعی جو کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، حضرت امام محمد، اور آپ ہی کے فقہ میں ہم حضرت امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، انہی کے جو شاگرد ہیں حضرت امام محمد اور حضرت امام یعقوب قاضی القضات، حضرت ابو یوسف کے نام سے جنہیں یاد کیا جاتا ہے۔ اب جو حضرت امام محمد ہیں
ان کے شاگرد حضرت امام شافعی ہیں، آپ اپنے استاذ کے مرتبہ کو جانتے تھے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ایسا پھنس جاتا ہے جس کے حل کے لیے آپ بڑی محنت کر رہے ہیں لیکن حل نہیں ہو رہا، آپ خود کہتے ہیں میں حضرت امام اعظم کی قبر پر جاتا تھا، 2 رکعت نفل پڑھتا تھا، آپ کے لیے اصالہ ثواب کے لیے آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مطلب یہ سوال جڑتا ہے کہ ان کے درمیان اتنا اختلاف نہیں تھا جتنا آج چیزوں کو ہوا دی جاتی ہے، جتنا آج چیزوں کو نا مطلب کہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ لائک ان میں تھا کہ ایک دوسرے کے علمی مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے ان سے امداد لی جا سکتی تھی، چاہے علمی حوالے سے ہو چاہے کتابی حوالے سے ہو، تو یہ سافٹ کارنر تھا۔ اسی طرح حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھنے والے بڑے بڑے فقہا ایسے ہیں کہ جن کے وہ ایسے مجتہد تھے، یہ مجتہد کہلاتے ہیں حضرت امام اعظم، جو مسائل کے اندر خود اجتہاد کر کے اب اس کے مطابق خود چلتے ہیں، ایسے اصول مرتب کر کے اس کو فالو کرنا اس مجتہد پر لازم ہو جاتا ہے۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے ایسے کئی فقہا ہیں جن کی فقہ آگے چلی، لیکن ہمارے ہاں فقہ 4 مشہور ہیں، ان کی فقہ چلی لیکن کچھ عرصے بعد ختم ہو گئی، اس طرح وہ نہیں پکڑ سکی جس طرح حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1200 سال ہو گئے، آج بھی لوگ فقہ حنفی میں مطلب کہ 4 کے علاوہ بھی کوئی فقہ تھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ فقہ اوزاعی ہے، حضرت امام کی فقہ جس طرح آپ شیعوں میں دیکھتے ہیں فقہ جعفری ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، حضرت امام اوزاعی ہیں، اس کے علاوہ دیگر بزرگ ایسے ہیں جن کی فقہ آگے کی طرف چلی تھوڑی سی لیکن وہ قائم نہیں رہ سکی، لیکن 4 مشہور جو فقہ ہیں وہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ سب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بڑی باریکی سے تمام جو مسائل تھے جو ہمارے ذہنوں میں تھے، جو پبلک کے ذہنوں میں کامن نہیں ہوتے ہیں، تو ہم نے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے چاہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو انہوں نے یہ چیز وضاحت بھی دی کہ یہ زیادہ تر صحابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ جن کے لیے استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوگا، تو ان کے حوالے سے بڑی باریکی سے اور بڑی باریک بینی سے ہمیں بہت سے مسائل کا حل سمجھانا چاہا، تو ان کا بھی میں کافی مشکور ہوں۔ اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے جڑے رہے ہمارے ساتھ، آگے بھی اس طرح کی علمی پوڈ کاسٹ کے لیے ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور بہت سی اس طرح کی چیزیں کوشش کریں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ اللہ حافظ ناصر۔